میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا جو رول ہے صرف ماجرین کی وجہ سے ہے، ان ماجرین کی وجہ سے اور ان کے خون کی وجہ سے ہم جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کو ہائی جیک کریں گے اور پھر جا کے معاہدہ کراچی کو فائنلی ریووک کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ جو حلف وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ اس کو ختم کریں۔ فائنلی انہوں نے جو کرنا تھا وہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ کراچی ہے، جس کے ساتھ ہمارا انٹرم ہلاک ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ان کی پوری پلاننگ تھی۔ یہ آزاد کشمیر کے قوم پرست شامل تھے، بلکہ اس میں یو کے سے قوم پرست بھی شامل تھے۔ ان کی ایڈوائزری کونسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بار بار ان کے لیڈر یو کے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ایڈوائزری کونسل بیسکلی یہ ان کا جو مائنڈ ہے، جو برین ہے، وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سب کے سب قوم پرست لوگ ہیں۔ اس تحریک کا ڈے ون سے انٹری پوائنٹس کی طرف جانا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارے مسائل جو ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے بنے، تو لوگوں کو یہ پلاننگ سے پاکستان کے خلاف کر رہے تھے 3 سالوں میں کہ جو 21 لیڈرشپ میں سے صرف 2 یا 3 کو چھوڑ کے 18 کے 18 قوم پرست کیوں ہیں؟ ان کی ایڈوائزری کونسل ہے یو کے اندر، وہ سب کے سب قوم پرست کیوں ہیں؟ یہ جو نظریہ تھا لبریشن فرنٹ کا، یہ لبریشن فرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آتے تو ان کو لوگ انٹرٹین نہ کرتے کہ جو کوئی بھی مسائل ہوں گے ان مسائل کو آئین اور قانون کے اندر رہ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کو گالی دے کے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ خود مختار ریاست بنا کے چل سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بقا جو ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ کرنسی چاہیے، الگ پاسپورٹ چاہیے، اس کا مطلب ہے یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد مجتبیٰ بٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ شجاعت صاحب، جو آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے، اور آزاد کشمیر پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے ساری، اس کے حوالے سے، اور جو ایکشن کمیٹی نے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر حالات برپا کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ شجاعت صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے سر آپ سے جاننا چاہوں گا مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کے حوالے سے، جو ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ سیٹیں کتنی اہم ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ مجتبیٰ صاحب۔ یہ جو بیسکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ مہاجرین کی سیٹیں انہوں نے رکھی کیوں، اس کے پیچھے ان کا کیا موٹو تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو تحریک تھی فرام ڈے ون، آپ شاید میں ون آف دا پائنیئر ہوں جو ان کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تحریک ہے یہ قوم پرستوں کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو ہائی جیک کیا لبریشن فرنٹ نے۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے اداروں نے بڑا بر وقت انٹروین کر کے یہ اتنا بڑا جو ہونے والا تھا کانڈ اس کو روکا ہے۔ بیسکلی یہ کیا چاہتے تھے مہاجرین جو ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جو 47 سے لے کے ابھی تک جو تقریباً 90s میں بھی کچھ لوگ آئے، یہ پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے اس وقت ہم آلموسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 ملین 1.5-2 ملین کے قریب لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ باشندہ ریاست جموں و کشمیر ہے۔ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ویلی کی اور جموں کی ان لوگوں کی، کیونکہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جب بنائی گئی تو یہ کوئی ایک آپ کو پتہ ہے 2-2.5 ضلعوں کی بات نہیں تھی یہ، یا پھر آج کی بات کریں تو یہ 3 ڈویژن کی بات نہیں تھی، یہ ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ اسمبلی تھی، اور اس نمائندہ اسمبلی کے اندر ہم نے یہ جو سیٹیں رکھی تھی وہ جموں اور ویلی دونوں کی رکھی تھی تاکہ ان لوگوں کی نمائندگی ہو۔ لیکن وہاں سے جب یہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مہاجرین آئے تو فار دا ٹائم بینگ انہی مہاجرین میں سے جموں اور ویلی کے لوگوں کو آزاد ریاست کی یہ جو اسمبلی ہے اس میں ان کے لیے سیٹیں مختص کی گئی تاکہ اس اسمبلی کو لیجیٹیمیسی یہ دی جائے کہ یہ نمائندہ ریاست کی اسمبلی ہے۔ اب آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں قوم پرست، کہ ان کی سیٹیں بھی ختم کریں، ان کا کوٹا بھی ختم کریں، اور ان کو پاکستان کا سٹیزن بنا دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا 20 لاکھ لوگوں کو اگر آپ پاکستان کا شہری بنا دیں گے اور تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ابھی پلیبسائٹ ہونا باقی ہے۔ ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں میں وہ لوگوں کو لا کے بسا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈومیسائل بھی دے رہا ہے، بالکل ایسے کر رہا ہے۔ اور آپ اپنے کشمیری مہاجرین کو جن کی وجہ سے یہ کشمیر ایشو ہے، آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا جو رول ہے صرف مہاجرین کی وجہ سے ہے، ان مہاجرین کی وجہ سے اور ان کے خون کی وجہ سے ہے۔
تو یہ ان کو اگر آپ نکالنے کی سازش کر رہے تھے، اور سازش یہی تھی کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو یہ اٹانومس اسمبلی بنانا چاہ رہے تھے. ان کی یہ پلاننگ تھی کہ پہلے ہم ان کو نکالیں گے، پھر یو کے سے جو لوگ یہاں سے پولیٹیکل اسائلم لے کے وہاں پہ یو کے اندر موجود ہیں ان لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دیں گے. آزاد کشمیر کے اندر ہماری ویسے بھی بلے بلے ہے، تو ہم جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کو ہائی جیک کریں گے اور پھر جا کے معاہدہ کراچی کو فائنلی ریووک کریں گے. یہ تھا. شجاعت صاحب، ایک سوال میرے دماغ میں کہ صرف اسی ایک مطالبے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ باقی مطالبات بھی ان کے تسلیم کیے گئے، لیکن صرف ایک اسی مطالبہ جو 12 سیٹوں کا مطالبہ ہے اس پہ ایک زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایجنڈا ان کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہے اس میں؟ دیکھیے، قوم پرستوں کا ایجنڈا کیا تھا، یہی بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، اور یہی ان کی پلاننگ تھی. وہ آزاد کشمیر کی جو ہماری اسمبلی ہے، پہلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ایک خود مختار حکومت کریٹ کریں. اس کے لیے مہاجر ان کے لیے آڑے تھے. مہاجرین کی یہ 12 نشستیں ان کو پتا تھا ان کی موجودگی میں اس اسمبلی کے اندر. آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک اور آپ کے پاس ایک شرط رکھی جو لاسٹ انہوں نے جمع کرائی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ جو حلف وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ اس کو ختم کریں. یہ دونوں چیزیں ختم کر کے یہ الیکشن کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، اور الیکشن کا حصہ بن کے فائنلی انہوں نے جو کرنا تھا وہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ کراچی ہے جس کے ساتھ ہمارا انٹرم ہلاک ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ان کی پوری پلاننگ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلاننگ میں نہ صرف یہ آزاد کشمیر کے قوم پرست شامل تھے بلکہ اس میں یو کے سے قوم پرست بھی شامل تھے، اور ان کی ایڈوائزری کونسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بار بار ان کے لیڈر یو کے کی بات کرتے ہیں. ان کی ایڈوائزری کونسل بیسکلی یہ ان کا جو مائنڈ ہے، جو برین ہے، وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب قوم پرست لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جا کے پاکستان کی ایمبیسی کے باہر جا کے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی. اور اس پوری تحریک کو بھی اگر آپ اپنا مجتبیٰ صاحب دیکھ لیں، اس تحریک کا ڈے 1 سے انٹری پوائنٹس کی طرف جانا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارے مسائل جو ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے بنے. تو لوگوں کو یہ پلاننگ سے پاکستان کے خلاف کر رہے تھے 3 سالوں میں. اور آپ ان کی مختلف مقامات پہ سپیچز دیکھ لیں، مور دین 300 مقامات کے اندر ان کے لیڈران نے، ان سب قوم پرستوں نے پاکستان مخالف گفتگو کی ہے اور پاکستان کو کٹہرے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک بائنڈنگ ہے اس کو کمزور کرنا اور پاکستان کے حوالے سے نفرت پیدا کرنا تھا. سر، آپ کو کیا لگتا ہے جو ان کے یہ مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے، یہ اتنے سادہ تھے جتنے یہ بتاتے ہیں اپنی جو ان کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں؟ اور کیا اس کے پیچھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھپے ہوئے عناصر ہیں یا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مطالبات انہوں نے آپ کے سامنے ایک باکٹ بنایا، اس باکٹ میں کچھ اچھے چیزیں سامنے رکھ کے اصل چیزیں انہوں نے پیچھے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. ان اصل چیزوں میں آپ کو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک اگر آپ ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ یار جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہے. ہاں، تالی بجانے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نمائندگی تو موجود ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو 21 لیڈرشپ میں سے صرف 2 یا 3 کو چھوڑ کے 18 کے 18 قوم پرست کیوں ہیں؟ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ان کی ایڈوائزری کونسل ہے یو کے اندر وہ سب کے سب قوم پرست کیوں ہیں؟ تو یہ بیسکلی یہ جو نظریہ تھا لبریشن فرنٹ کا، یہ لبریشن فرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آتے تو ان کو لوگ انٹرٹین نہ کرتے. ان کو لوگوں نے انٹرٹین کیا ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم میں. انہوں نے نام بدل کے یہ آپ کے سامنے آئے، اور بیسکلی یہ کیا چاہ رہے ہیں میں نے وہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ایک نفرت کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش کر رہے تھے. اور ان کے جو معاہدے ہیں دیکھیں، آپ ان کے باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پروسیس میں ان چیزوں کو ڈالا ہوا ہے، آپ کی لٹ سے آپ کو MRI مشین چاہیے تو وہ بھی ہم کریں گے، بجٹ میں اس کو ڈال دیں گے. آپ کے جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بجٹ میں ابھی بھی پیسے رکھے گئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بینک کو شیڈیول ہونا چاہیے، 15 ارب روپیہ بینک شیڈیول کے لیے بھی حکومت نے رکھ لیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب صبح کہیں اور شام کو ہو جائے. ان سارے کاموں میں ایک ٹائم لگتا ہے، پیسہ انوالو ہوتا ہے. اور آپ کسی بھی فائنینشیل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ اس وقت یہ جو انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے، یہ لسٹ کو اگر اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو تقریباً 300 سے 400 ارب روپیہ ریکوائرڈ ہے آپ کو. تو پھر سوچیں کہ 300 سے 400 ارب روپیہ اس وقت کہاں سے آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. اور اس کے لیے ایک پروسیس ہے.
ایک آپ کا مسئلہ حل ہوگا, اس کے بعد دوسرا تیسرا, یہ ہے طریقہ کار. لیکن وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ وہ ایک اپنی آخری لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, محرم کا وقت ہے, آج پاکستانی فورسز کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہے, اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے 9-10 محرم کا وقت دیا ہے تاکہ کوئی بھی آپس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو تو ہم پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کریں. تو یہ تھی ان کی پلاننگ. ان کی کوئی بھی پلاننگ اس میں صرف انتشار ہے اور بدامنی ہے. مجھے اس میں کوئی پاکستان کے لیے خیر, آزاد کشمیر کی عوام کے لیے خیر نظر نہیں آتی. سر کیا لگتا ہے آپ کو, ایکشن کمیٹی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ ایکشن کمیٹی کا قیام, جس طرح آپ نے کہا JKLF جو ہے, لبریشن فرنٹ جو تھی, وہ انہوں نے اس کو اس نئی تحریک کے اس میں جو ہے وہ عوام میں آنے کی کوشش کی ہے, تو یہ عوام کو تو بیوقوف ہی بنایا جا رہا ہے نا اس میں. دیکھیں, اگر آپ اس کو مجھ سے زیادہ آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, اور آپ کہتے ہیں خبر رکھنے والے صحافی ہیں, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب یہ ساری صورتحال شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے جو تھے ٹرو ایک مسئلہ تھا. وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بھی PTI کی تھی جب آٹے کا مسئلہ شروع ہوا. تو آٹے کا ایک مسئلہ تھا. آٹے کے مسئلے کے اوپر جب بریفنگ دی گئی تو پتہ لگا کہ یہ ہمارا جو ایلوکیشن کا مسئلہ ہے, اور ایلوکیشن ری ایلوکیٹ ہوگی اپریل کے اندر. تو وہ لوگوں کا جینون مسئلہ تھا. اس مسئلے میں لوگ نکلے, ان لوگوں نے آٹے کی ریکوائرمنٹ تھی. وہ نکلنے والے کون تھے؟ آپ کے ٹرانسپورٹر تھے, آپ کے عام لوگ تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے یہ جو تاجر برادری کے لوگ تھے. اب یہ جتنے بھی لوگ تھے, ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کوئی اتنے بڑے ووکل لوگ نہیں تھے کہ یہ سٹیج سیٹ کر سکتے, یہ تقریریں کر سکتے. تو ان کے اندر پھر آہستہ آہستہ قوم پرست, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر جگہ پہ موجود ہے, 200-250 قوم پرست لوگ موجود ہیں. وہ پھر ان کے میٹنگز میں جانا شروع ہو گئے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا. تاجر ایسوسی ایشن گفتگو نہیں کر سکتی تھی, وہ گفتگو کا جو بیسیکلی سٹیج تھا, وہ سٹیج کو انہوں نے ہائی جیک کیا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ تھرو دا پروسیس ان کو کامیابی بھی ملی. کامیابی انیشلی ان کو آٹے کا مسئلہ حل ہو گیا. بجلی کے لیے پھر جب نکلے وہ حل ہو گیا. پھر وہ ایک آرڈیننس نکلا تھا, اس آرڈیننس کے لیے نکلے. تو یہ جو 3-4 ان کی کامیابیاں تھیں, ان کامیابیوں کو لوگوں نے پھر بائے کیا. آپ یہ بتائیں, مظفر آباد میں آپ بیٹھے ہیں, ایک شاپ کیپر ہے جس کا بل آتا تھا 30,000 روپیہ, آج اس کا بل آ رہا ہے 6,000-7,000 روپیہ. تو وہ پھر تو ان کو تو ہیرو کہے گا نا جی. وہ اس لیے 6,000-7,000 بھی نہیں جی, 2,000-2,500 روپیہ جو ایوریج بل ہے, 2,000-2,500 روپیہ آ رہا ہے اس وقت. ان کا جو ایکچوئل پلان تھا, اس پلان کی طرف فوکس نہیں کیا ہمارے عام لوگوں نے. میں اس لیے جی 2,000-2,500. تو وہ یہ ہوا کہ وہ جو ہمارے عام لوگ تھے وہ استعمال ہو گئے, اور ان کو یہ موقع مل گیا کہ یہ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا ایجنڈا اب جو ہے وہ پلان کرے. پھر انہوں نے جو ان کے UK میں بیٹھا برینڈ تھا, اس نے یہ پلان کیا کہ ہمارے پاس اب اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ ہم جب چاہیں گے دکانیں بند کر سکتے ہیں. اور ہم جب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جناب آپ ہمارے آزاد کشمیر میں ہمیں نان کسٹم گاڑی چلانے دیں. نان کسٹم گاڑی لوڈر گاڑی ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگ اپنے یہ جو لوڈنگ کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں لوکل لوگ, وہ ٹرانسپورٹر بھی ان کے ساتھ آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو شہروں اپنا جو بدندہ آپ کو یہ جو حلقوں کے اندر گاڑیاں چلتی ہیں, وہ گاڑیاں بھی زیادہ تر نان کسٹم گاڑیاں ہیں. تو وہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ جناب ہمارا جو پہلا انہوں نے دکانداروں کا مسئلہ حل کیا ہے, تو یہ گاڑیوں والا مسئلہ بھی حل کریں گے. ایک تو ان کو گاڑیوں کا کراؤڈ مل گیا, اور دوسرا ان کو دکانداروں کا مل گیا. تب جا کے ان کا جو پیچھے تھنک ٹینک تھا, اس کو لگا کہ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پورا کشمیر بھی بند کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹرانسپورٹر بھی آ گیا, اس کا کانفیڈنس بھی آ گیا ہے, تو اب ہمیں اپنا وار کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے پراپر پلاننگ سے یہ وار شروع کیا. لبریشن فرنٹ والوں نے نعرے لگائے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جھنڈا, اپنا ملک اور اپنا حق ملکیت, حق حکمرانی کے نعرے, بیرونی افواج کی باتیں, یہ ساری باتیں پھر اس ایجنڈے کے ساتھ ساتھ آگے لے کے چلتے رہے. اور فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ مجھے بڑا خوف تھا کہ کہیں ہماری حکومت ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرے گی, لیکن اس دفعہ حکومت نے تھوڑا ویجیلنٹ ہو کے چیزوں کو پریمپٹ کیا, اور چیزوں کو کافی بہتر انداز سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا مظفر آباد آ کے, اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں ہونے دیا. اس میں حکومت بھی جو ہے وہ اس کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بڑا اچھا فیصلہ رہا. سر آپ کا تعلق بھی جو ہے PTI آزاد کشمیر سے ہے,
تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو وقت ہے اس وقت الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور جو یہ ایکشن کمیٹی کے جو اس وقت چل رہے ہیں یہ احتجاج ہیں یا جو بھی ریلیاں ہیں، کیا اس سے الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے ان کا جو پلان ہی یہی تھا کہ الیکشن ہی نہ ہو، الیکشن کرا، کیونکہ ان کے سے اگر آپ ان کے ساتھ ان لوگوں سے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ڈھونگ الیکشن ہے، اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، یہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے، تو وہ اپنی پلاننگ میں تو فیل ہو گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ انشور ہونا چاہیے۔ آج میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو، جناب الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو رجسٹریشن دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروڈکٹیو سیاست پہ بلیو کرتا ہے، جو آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 3 سالوں کے اندر جو واقعات ہوئے، ان واقعات کے اوپر اگر کسی کو غم اور غصہ ہے تو اس کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگ اپنے پروڈکٹیو سیاست کا حصہ بنیں، اور آزاد کشمیر کے مسائل کا حل کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، آزاد کشمیر کے مسائل کا حل سیاست کے اندر ہے، آزاد کشمیر کے جو کوئی بھی مسائل ہوں گے ان مسائل کو آئین اور قانون کے اندر رہ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جتھا بازی سے، اس طریقے سے آپ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے آزاد کشمیر کی اسمبلی کو یہ کہیں کہ وہ قانون سازی کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں یہ قابل عمل بھی نہیں ہے، اور اس کو کبھی بھی انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست آگے اس طریقے سے چل نہیں سکے گی۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ان کو انٹرٹین کیا تو اگلی دفعہ پھر کوئی آ جائے گا اور پھر کوئی آ کے یہ کہے گا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جو سردار ابراہیم نے آپ کا جو کیا تھا معاہدہ کراچی اس کو ختم کرو، کیونکہ وہ معاہدہ تو اکیلے ابراہیم خان نے کیا تھا، یہ ہمارے ساتھ اتنی ساری عوام ہے یہ چاہتی ہے کہ اس معاہدے کو ریووک کرو، تو آپ کتنی ایک چیزوں کو ریورس کریں گے؟ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کے اندر، سیاست کے اندر رہ کے مسائل کی لڑائی لڑی جائے، اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہ سیاسی جماعت جو بھی آپ کو کشمیر ابھی نظر آ رہا ہے یہ سیاست کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کشمیر کے اندر اتنے مسائل نہیں ہیں جتنا انہوں نے ہمارے کشمیر کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے زخمی کر کے پیش کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنی اسمبلی موجود ہے، اپنا نظام موجود ہے، ہمارے مسائل ہیں، وہ مسائل ہم مل بیٹھ کے اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے حل کریں گے، نہ کہ ہم اس کو اس طرح سے جتھا بازی سے حل کریں۔ سر، آزاد کشمیر جس نظریے پہ بنا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ لوگ اس نظریے کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں آزاد کشمیر میں اپنے عام لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود مختاری کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ آئی کب سے؟ یہ بات ہمارے عام نوجوان کو شاید تحریک آزادی کشمیر کا بھی نہیں علم، کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، اس کی شاید ان کو ایسنس کا بھی نہیں علم۔ ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشن میں نان بائنڈری قراردادیں آپ کی موجود ہیں۔ نان بائنڈری قراردادوں کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سے کوئی بھی ان کا قراردادوں کو سے وڈرا کرتا ہے تو یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے آپ کو 3 فریق بنا دیے اس مسئلے کے، ایک ہندوستان، ایک پاکستان اور ایک کشمیری عوام۔ اب ہندوستان، پاکستان، کشمیری عوام کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا۔ دیر از نو خود مختاری کی چوائس۔ خود مختاری کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، یہ 70s کے بعد کی ایک اختراع ہے، لوگوں کے ذہن میں بنائی گئی کہ جناب نہ ہندوستان چاہیے نہ پاکستان چاہیے، جبکہ آپ کا شملہ معاہدہ دیکھ لیں وہ بھی بائی لیٹرل ہے، آپ کی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں بھی بائی لیٹرل ہیں۔ جن لوگوں نے 5 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی اس ریاست کے لیے، ان کا سب کا نظریہ کشمیر کا وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کے لیے لوگوں نے شہادتیں دی، یہاں پہ خود مختاری کے لیے اور الگ ملک کے لیے لوگوں نے شہادتیں نہیں دی، بلکہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر لوگوں نے شہادتیں دی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ خود مختاری وائبل نہیں ہے، اور پاکستان کو گالی دے کے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ خود مختار ریاست بنا کے چل سکتے ہیں، یا پھر ہندوستان کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ خود مختاری ہے؟ وہاں پہ سری نگر میں اپنے قائد کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنی ایک ایفرٹ کر لی، یا جموں کے 10 اضلاع میں یا اپنا ویلی کے 10 اضلاع میں کہاں خود مختاری جو ہے وہ اتنے امپاور ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے خود مختاری کا نظریہ پوری ریاست میں موجود ہے، یا گلگت بلتستان میں ان کا کتنا اسٹرانگ نظریہ موجود ہے؟ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ آزاد کشمیر کو اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلا کے ان کا جو ایک ہمارا نظریہ تھا، ہماری احساس تھی کشمیر بنے گا پاکستان، ہم ہلا کے پاکستان کے دائی ہیں، اس کو
जो है ज़ख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इलाके पाकिस्तान तो हमने देखा कि 19 जुलाई 1947 में जो है ये करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी थी। पाकिस्तान के बनने से पहले भी ये इलाके पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के साथ इलाका था वो बिल्कुल 40 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को री एलोकेट किया चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने, उसके बाद कायद आज़म साहब कश्मीर का 3 दफ़ा उन्होंने विजिट करने के बाद उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने उनको बता दिया था कि ये जो आप तहरीक पाकिस्तान कर रहे हैं इसमें हम आपके साथ हैं। फिर 1940 की जो लाहौर के अंदर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसमें भी कश्मीरी वफ्द वहाँ पे गया। फिर आपको पता है कि 19 जुलाई 1947 में सिद्धार इब्राहिम साहब के घर जो है वो करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर हुई, और हम सब कश्मीरी बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानियों से पहले पाकिस्तानी हैं। तो आज जो हमारा रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर उठ के अगर कोई बात करेगा, पाकिस्तान को भी गाली देगा, अफवाज पाकिस्तान को ये बात याद रखिएगा कि मैं कश्मीरी हूँ ना, मैं कश्मीरी हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की बका जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। श्रीनगर के कश्मीरियों की उम्मीद जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। वो जो कश्मीर की आज़ादी के लिए वो आज तक जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और अपने ऊपर गोलियां खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान एक दिन उनका मुकदमा भी लड़ेगी। तो हम अफवाज पाकिस्तान जो आपकी मेरी बहन भाइयों की और हमारे बुजुर्गों की इज्जत और असमतों को बचाने वाली 70 साल से पीछे, अब देख लें मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या असमत दरी वहाँ पर नहीं हो रही, क्या वहाँ पर लोगों के लिए 9 लाख फौज ने उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं की हुई, क्या वहाँ पर स्पेशल पावर एक्ट है या नहीं है? तो क्या इधर यहाँ इस कश्मीर में 70 सालों में कभी किसी जगह पे आपको फौजी ने रोके आपकी अपने की किसी घर में किसी जगह पे आपके लिए कोई परेशानी की? हरगिज़ नहीं की। तो जब आपकी फ़ौज आपकी हिफाजत में खड़ी है, तो उस फौज को अगर आप रावलाकोट के शहर में खड़े होकर गालियाँ देंगे तो फिर एक गैरतमंद कश्मीरी का दिल तो दुखेगा। यहाँ सियासत की बात ही नहीं है मुश्तबा साहब। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे। सियासत के लिए मेरे पास 10,000 मौके मौजूद हैं। इस वक्त हम रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत बचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियत को बचाने की बात कर रहे हैं, इलाके पाकिस्तान के नज़रिए को बचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पे अगर आप देखेंगे खाली गालियां नहीं दी जा रही, बल्कि ये भी बयानात चल रहे हैं यहाँ पे कि जी आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं, हम जाने भारत जाने। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि जो बयानात दिए जा रहे हैं ये किसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं? इनके लिए होंगे ना जी। देखें, मुझे ये बताएं कि अब रियासत का कोई दिल समुंदर जैसा हो तो वो इनको माफ़ करे। मेरी नज़र में ये है कि आइन और कानून के मुताबिक इनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। देख लें कि अगर आप ये नारा लगाते हैं कि हमें अलग करेंसी चाहिए, अलग पासपोर्ट चाहिए, इसका मतलब है ये हुकूक की लड़ाई नहीं है। आप तो एक अलग रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो दूरा आपने जुर्म कर दिया। एक तो आप अलग रियासत, फिर आज़ाद कश्मीर की अवाम, सादा लो अवाम को आपने इस्तेमाल किया, उनके ट्रस्ट को आपने ब्रीच किया। उनको तो आपने लाया था रोटी कपड़े के लिए। अब उनके सामने आज आप आके नारा लगा रहे हैं कि हमारी फौज भी अलग हो, पाकिस्तानी फौज से हमारे कश्मीरी लोग बगावत करें। आप ये बताएं कि क्या चाहते हैं आप, बिल्कुल क्या करना चाहते हैं? और फिर आप गालियों का देख लें मुश्तबा साहब कि एक ऐसा बिल्कुल वो कल्चर डेवलप कर दिया गया कि लोगों की इज्जतें जो है वो उछाली जा रही है। ये किस तरह के लोग हैं? क्या हमारा दीन ये सिखाता है? हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी सुन्नत बता दें जिसके अंदर कोई इस तरह की सूरत हाल वाले लोगों के लिए कोई आसानी रखी गई हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत की माशियत को भी बर्बाद कर दिया। इस वक्त यहाँ पे आपके नीलम वैली वाले लोग अरबों नहीं, चलो करोड़ों रुपए का जो है वो उनके लिए एक टूरिज्म का ये वक्त है। और इसी तरह से रावलाकोट में मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे लोग, ये जो वक्त था, इस वक्त में लोगों ने बिजनेस करना था, वो हमने माशत बर्बाद कर दी, हमने इक़दार बर्बाद कर दिए। कश्मीर, हम एक दूसरे की 100 हमारे मामलात हैं, लेकिन कश्मीरी एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले, ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाले हमारे एक इक़दार थे। हमारी इक़दार जो है वो आज भी सबसे मजबूत इक़दार थी। उस इक़दार को भी छलनी कर दिया। बदतमीज़ी और गाली का एक ऐसा नंगा नाच जो है वो कश्मीर में जो कभी हमने नहीं सुना था, वो सारा इन्होंने फैला दिया। पूरा सिस्टम जो है, मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख के नतीजे में कश्मीर की हर जगह से नुकसान हुआ। कश्मीर की सियासत डैमेज हुई, कश्मीर की अखलाकियात डैमेज हुई, कश्मीर की माशत डैमेज हुई, और कश्मीर का नौजवान बेरारवी, सियासी बेरारवी का शिकार हुआ। बहुत शुक्रिया शुजात साहब आपका वक्त देने का। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे राजा शुजात साहब।
اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور جو دیگر مسائل اس وقت آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کی وجہ سے برپا ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہم نے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔